السلام علیکم، آپ سب کو چینل خیال کرے میں خوش آمدید۔ تعارف: حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ تعارف: ابدال حق سلسلہ اویسیہ عظیمیہ کے بانی مبانی، رسالہ روحانی ڈائجسٹ کے روح رواں، مرشدنا و سیدنا حسن اخرا محمد عظیم برخیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کا ذکر جمیل پیش کرنے سے قبل ہم آپ کے نام نامی اسم گرامی پر روشنی ڈالیں گے تاکہ قارئین حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبہ ولایت کو پہچان لیں۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا اسم گرامی حسن اخرا سید محمد عظیم برخیہ المعروف حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حسن اخرا حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہے۔ یہ خطاب بطریق اویسیہ سیدنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے عطا ہوا ہے اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہی مقدس کلمات سے حضور بابا جی مخاطب فرمائے جاتے ہیں۔ محمد عظیم حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے بعد رکھا گیا تھا۔ آپ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں اور آپ کا خاندانی سلسلہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اس لیے آپ سید کہلائے جاتے ہیں۔ برخیہ برخیہ آپ کا تخلص ہے۔ تکمیل وابستگی، شوق، شعر و سخن کے لیے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برخیہ کا تخلص اختیار کیا تھا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضور بابا صاحب کا عرف ہے۔ مرتبہ قلندریت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے ملائکہ ارضی و سماوی اور حاملان عرش میں قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں اور یہی عرفیت یعنی قلندر بابا اولیاء عامۃ الناس میں زبان زد عام ہے۔ جائے پیدائش: حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 1898 میں قصبہ خورجہ ضلع بلند شہر یوپی بھارت میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت: قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک اور ابتدائی تعلیم محلے کے مکتب میں حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ ہونہار پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے انتہائی ذہین، باادب، خلیق اور ملنسار تھے اور اچھے برے کی تمیز رکھتے تھے۔ پڑھنے کے وقت نہایت توجہ سے پڑھتے اور ساتھیوں کے ساتھ محبت اور سلوک سے پیش آتے تھے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم خورجہ میں حاصل کرنے کے بعد ہائی اسکول تک بلند شہر میں پڑھا اور پھر انٹر میں داخلہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیا۔ روحانی تربیت: علی گڑھ میں قیام کے دوران آپ کی طبیعت میں درویشی کی طرف میلان بہت بڑھ گیا اور وہاں مولانا قابلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قبرستان کے حجرے میں زیادہ وقت گزارنے لگے۔ صبح تشریف لے جاتے اور رات گئے واپس آتے۔ اسی اثنا میں قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے نانا بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نانا رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں وہاں روک لیا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کو جب یہ پتہ چلا تو وہ ناگپور تشریف لے گئے اور بابا تاج الدین صاحب سے عرض کیا کہ اس کی تعلیم نامکمل رہ جائے گی، اسے واپس علی گڑھ بھیج دیجیے۔ استادوں کے استاد، واقف اسرار رموز، حامل علم لدنی بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو اگر اس سے زیادہ پڑھایا گیا جتنا یہ اب تک پڑھ چکا ہے
تو یہ میرے کام کا نہیں رہے گا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے ایک مشفق باپ کی طرح بیٹے کو سمجھایا، اور جب دیکھا کہ بیٹے کا میلان تباہ فکر کی طرف مائل ہے تو انہوں نے یہ کہہ کر، بیٹے تم خود سمجھدار ہو، جس طرح سے چاہو اپنا مستقبل تعمیر کرو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے نانا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 9 سال تک مقیم رہے۔ 9 سال کے عرصے میں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روحانی تربیت فرمائی۔ تربیت کے زمانے میں بے شمار واقعات میں سے چند واقعات کا تذکرہ اور اس کی علمی توجیہ ابدال حق قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تذکرہ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ میں فرمائی ہے۔ درون خانہ کل نفس ذائقۃ الموت کے مصداق تربیت کے اسی زمانے میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی 4 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کو چھوڑ کر عالم بقا میں تشریف لے گئیں۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہمشیرہ کے علاوہ سب بچے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چھوٹے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی سن شعور کو نہیں پہنچا تھا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے بہن بھائیوں کی تربیت میں کمر بستہ ہو گئے، اور بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں دقت پیش آئی تو بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق ان کے ایک عقیدت مند کی صاحبزادی سے دہلی میں آپ کی شادی ہوئی۔ تقسیم ہند کے بعد حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ماں اہل و عیال اور والد اور بہن بھائیوں کے ساتھ کراچی تشریف لے آئے۔ کراچی میں لی مارکیٹ کے محلے میں ایک نہایت خستہ بوسیدہ مکان کرائے پر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد خان بہادر عبداللطیف کمشنر بحالیات ری ہیبلیٹیشن کمشنر حضور بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند تھے، نے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ایک درخواست لکھ کر دے دیجیے تاکہ آپ کے لیے کوئی اچھا سا مکان الاٹ کر دیا جائے۔ حضور بابا صاحب نے خان بہادر کی درخواست پر توجہ نہیں دی اور اسی مکان میں رہتے رہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کبھی صابن سے ہاتھ نہیں دھوئے، گرم پانی سے ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کر لیا کرتے تھے۔ ہاتھ دھونے میں کافی وقت صرف ہو جاتا تھا، جب تک ہاتھ میں لگی ہوئی چکنائی دور نہیں ہو جاتی تھی ہاتھ دھوتے رہتے تھے۔ روزمرہ استعمال کی چیزوں کی ایک جگہ مقرر تھی، کوئی چیز جگہ سے بے جگہ ہو جائے تو طبیعت پر گراں گزرتی۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر جذب و مستی اور عالم استغراق کا غلبہ ہو گیا۔ اکثر اوقات خاموش رہتے اور گاہے گاہے گفتگو بھی بے ربط ہو جایا کرتی تھی، لیکن جذب و کیف کی یہ مدت زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہتی تھی۔ علم لدنی کی تعلیم کے دوران اور اس کے بعد بھی حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2.5-3 گھنٹے سے زیادہ کبھی نہیں سوئے۔ نیند پر ان کو پوری طرح غلبہ اور دسترس حاصل تھی۔ غذا کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط تھے، 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 2 چپاتی اور کبھی 1 چپاتی تناول فرمایا کرتے۔ روزگار: شادی کے بعد حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں قیام پذیر ہو گئے۔ سلسلہ معاش قائم رکھنے کے لیے مختلف رسائل، جرائد کی صحافت اور شعراء کے دیوانوں کی اصلاح اور ترتیب کا کام اپنے لیے منتخب کیا۔ شب میں شہر کے شعراء ادبا کی محفلیں جمتیں اور دن کے وقت
ان کے پاس صوفی منش لوگ آتے اور تصوف پر سیر حاصل گفتگو اور تبصرے ہوتے۔ آپ کے شاعرانہ ادبی مشوروں سے شعراء مستفید ہوتے اور اہل ذوق حضرات آپ کی صحبت صالح سے مشرف و بامراد ہوتے تھے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد ذریعہ معاش کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ لارنس روڈ کے فٹ پاتھ پر روزانہ صبح جا کر بیٹھ جاتے تھے اور بجلی کے فیوز وغیرہ لگا کر اپنی زندگی بسر کرتے۔ رفتہ رفتہ جب لوگوں کو کراچی میں ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ اردو ڈان میں سب ایڈیٹر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد ایک عرصے تک رسالہ نقاد میں کام کرتے رہے۔ کچھ رسالوں کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے، کئی مشہور کہانیوں کے سلسلے بھی قلم بند کیے جو دوسروں کے نام سے چھپتی رہیں۔ سلسلہ وار کہانیوں سے متعلق ایک کتاب بھی زیر طبع سے آراستہ ہوئی اور عوام میں اتنی مقبول ہوئی کہ اس کے لیے بے شمار ایڈیشن شائع ہوئے۔ بیت 1956 میں سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ قطب ارشاد حضرت ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لائے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت حاصل کرنے کی درخواست پیش کی۔ حضرت ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کو 3 بجے آؤ۔ سخت سردی کا عالم تھا کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گرانڈ ہوٹل میکلو روڈ کی سیڑھیوں پر رات کے 2 بجے جا کر بیٹھ گئے اور ٹھیک 3 بجے سہروردی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور اندر بلا لیا۔ سامنے بٹھا کر حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی مبارک پر 3 پھونکیں ماری۔ پہلی پھونک میں عالم ارواح منکشف ہو گیا، دوسری پھونک میں عالم ملکوت و جبروت سامنے آ گیا اور تیسری پھونک میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرش معلیٰ کا مشاہدہ کیا۔ مقام ولایت حضرت ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے قطب ارشاد کی تعلیمات 3 ہفتے میں پوری کر کے خلافت عطا فرما دی۔ حضرت قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف لاہور ہنجروال میں واقع ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے روح پر فتوح نے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تعلیم شروع کی اور پھر یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے براہ راست علم لدنی عطا فرمایا اور سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمت اور نسبت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں پیشی ہوئی اور اسرار و رموز کا علم حاصل ہوا۔ اس زمانے میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل 10 رات اور 10 دن شب بیداری کی اور تہجد کے نوافل میں کئی سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ جن بزرگوں کی ارواح طیبات اور جن سلسلوں سے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو نسبت اویسیہ کے تحت فیض حاصل ہوا ہے، ان کی تفصیل دیے گئے نقش نسبت فیضان میں بیان کی گئی ہے۔ اخلاق حسنہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حسن اخلاق کا ایسا سراپا تھے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ابتدا ہی سے آپ کی طبیعت میں بے پناہ سادگی اور شخصیت میں ایک خاص وقار نمایاں نظر آتا تھا۔ پریشانی میں دل جوئی کرنا، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف اور دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنا، اور نہ صرف سمجھنا بلکہ دوسرے شخص کی توقع سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کا دکھ بانٹنا، وہ اعلیٰ اوصاف تھے جن کا اظہار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات نے اوائل عمر ہی سے شروع کر دیا تھا۔ بچپن اور شباب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے ایک ساتھی جناب سید نثار علی بخاری فرماتے ہیں،
بچپن کے حالات میں یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ ہم عمر ساتھی ہمیشہ ان کا ادب و احترام کرتے تھے، اور خود اپنے ہم عمر اور اپنے سے کم عمر ساتھیوں سے آپ جناب کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ کبھی ایسا کوئی کھیل نہیں کھیلا جو اخلاق کے منافی ہو۔ ایک مرتبہ کسی بات پر بھائی نثار علی صاحب سے حضور بابا صاحب کی طبیعت میں تکدر پیدا ہو گیا۔ کئی مہینے تک ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اسی اثنا میں عید آ گئی۔ عید کے مبارک و مسعود موقع پر جناب بھائی نثار صاحب حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں دیکھ کر کھل اٹھے اور نہایت اخلاق اور خندہ پیشانی کے ساتھ بھائی نثار علی صاحب کی پذیرائی کی اور گلے مل کر اس قدر روئے کہ چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ بھائی نثار علی صاحب فرماتے ہیں، اس روز میرے اندر گداز کی ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ میری آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں ہو گیا، اور میں اس قدر رویا کہ زندگی میں کبھی اتنا نہیں رویا۔ نہ شکن نہ شکایت۔ اس کے بعد ہماری دوستی بدستور قائم ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد 70 سال تک محمد عظیم برخیار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوستی کا شرف حاصل رہا۔ پاکستان بننے کے بعد جب میں کراچی آ گیا تو بھائی صاحب کا یہ معمول رہا کہ وہ ہفتے میں ایک روز میرے غریب خانے پر تشریف لاتے تھے۔ یہ معمول اس وقت ٹوٹا جب وہ صاحب فراش ہو گئے اور چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ مجھ سے فرمایا، بھائی اب میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا ہوں، آپ آ جایا کریں۔ بھائی صاحب کی عظمت و شان کا کیا تذکرہ کروں کہ اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوا کہ سخت بخار چڑھا ہوا ہے اور وقت مقررہ پر میرے غریب خانے پر تشریف لے آئے، اور طبیعت کتنی ہی خراب کیوں نہ ہوئی، بھائی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی میرے گھر آ کر لیٹے نہیں۔ ایک مخصوص نشست گاہ پر وقت مقررہ تک تشریف رکھتے تھے اور واپس ہو جاتے تھے۔ اوصاف حمیدہ۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً ذہین، حلیم الطبع، مخلص، شاعر، فلاسفر، وسیع المعلومات، خلیق سخن، سنج اور پرمزاح تھے۔ جب کوئی ملاقاتی یا دوست آپ کے پاس آتے تو ممکنہ خاطر و مدارت کرتے، بڑے اطمینان سے اس کی بات سنتے اور مطمئن کر دیتے تھے۔ اپنے حلقہ احباب میں خاص طور پر اور عامة الناس میں عام طور سے نہایت عزت و جاہ کے مالک مانے جاتے تھے اور بہت ہی مقبول اور دل عزیز تھے۔ آپ جس جگہ تشریف لے جاتے، لوگ نہایت خندہ پیشانی سے آپ کا پرجوش استقبال کرتے اور آپ کے فرمودات بہت انہماک سے سنتے تھے۔ ابتدائی دور میں آپ کو شطرنج سے بھی شوق تھا، اور شطرنج میں اس قدر مہارت تھی کہ انہیں 100 سے زیادہ چالیں ازبر تھیں۔ عظمت۔ ایک مرتبہ لیٹر پیڈ پر نام چھپوانے کے لیے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت طلب کی۔ حسن اخرا سید محمد عظیم برخیاء لکھ کر خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ سید پر دائرہ بنا دیا اور فرمایا کہ نام کے ساتھ نہ لکھا جائے۔ عرض کیا گیا کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، اس لیے درخواست ہے کہ سید لکھنے کی اجازت مرحمت فرما دی جائے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سید لکھنا اس شخص کو زیب دیتا ہے
جس کے اندر سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ تو اوصاف موجود ہوں، اور یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ روتے روتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ارشاد کیا، میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھوں۔ سلبی اولاد۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پسماندگان میں 4 سلبی اولادیں چھوڑیں، جن میں 2 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں ہیں۔ ان کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں: شمشاد احمد، رؤوف احمد، سلیمہ خاتون، تسلیمہ خاتون۔ تصنیفات: قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اولاد کو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو عام کرنے کے لیے 3 کتابیں بطور ورثہ منتقل ہوئی ہیں: علم العرفان کا سمندر، رباعیات قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اسرار و رموز کا خزانہ، لوح و قلم، کشف و کرامات اور ماورائے علوم کی توجیہات پر مستند کتاب تذکرہ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانی اولاد کے لیے عالم لاہوت، ملکوت، جبروت اور ارض و سماوات کی تخلیق اور تسخیر کائنات کے فارمولوں پر بہت سارے نقشے بنا کر دیے ہیں۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی روحانی ڈائجسٹ کا پہلا جریدہ 1 دسمبر 1978 کو منظر عام پر جلوہ گر ہوا۔ روحانی ڈائجسٹ کے بیشتر ٹائٹل جزوی تبدیلی کے ساتھ انہی نقشوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی ایک ٹرسٹ عظیمیہ ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے نام سے تشکیل پایا گیا۔ عظیمیہ ٹرسٹ فاؤنڈیشن نے نارتھ کراچی میں مزار شریف اور خانقاہ کے لیے زمین حاصل کی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اس وقت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محو استراحت ہیں اور مزار شریف مرجع خلائق ہے۔